اور بات کرتے ہیں کچھ صحت کے حوالے سے، اور آج کل ہر کوئی صحت کے حوالے سے پریشان ہے، لیکن صبح آتے ہی میں ریمائنڈر دیتی ہوں کہ صحت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور جو چیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ معمولی نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ ان لوگوں سے جان سکتے ہیں آپ جو ہسپتالوں میں موجود ہیں، جو صبح کا آغاز ہی اپنی دوائیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور صرف اسی سہارے پر زندہ ہے کہ دوائیاں کھا لی اور اسی بھروسے پر وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ تو صحت بہت ضروری ہے، اس کا جتنا ہو سکے قدر کی جائے۔ آج ہم بات کریں گے جوان عمری میں بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے سامنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ جن کو بھی ینگسٹرز کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنتی جا رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں سٹریس اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اسی دور سے، اسی پروفیشن سے، انہی سب چیزوں سے جو ہمارے بڑے ہیں وہ گزرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس میں خوراک کا عمل دخل زیادہ ہے، سٹریس کا عمل دخل زیادہ ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے جناب حکیم مزمل حسین عارف رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی۔ سیکنڈلی سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ واقعی میں ایک بہت ضروری ٹاپک تھا جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ اتنی ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے سنا تھا کہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہے نا، یہ نانا ابو کو، نانی امی کو، یا پھر اس ایج میں جو ہوتے تھے نا ان کو جا کر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بڑوں کو تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اپنے والد والدہ کا بھی نہیں ہم کبھی سوچتے تھے، بس یہ تھا کہ جو بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ صرف ان تک محدود ہے۔ اب تو 25 سال 30 سال ان تک وہ ایج آ گئی ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایک تو یہ چیز جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ عجیب تر ہمارے معاشرے میں ہے، بلکہ اس دور میں تو ہر چیز ہی عجیب تر ہو رہی ہے، ہر معاملہ ہی عجیب تر ہو رہا ہے جو کبھی سوچ اور وہم اور گمان میں بھی نہیں آتا ہے۔ آپ نے کہا نانا نانی، دادا دادی، وہ عمر کے اس سٹیج میں پہنچتے تھے، مطلب 80 سال 90 سال 70s بھی لگا لیں اگر ہم، 60 سال 70 ایئرز جو ہیں وہ ابھی اتنی عمریں بھی نہیں بڑھ رہی ہیں۔ اس حد تک جو ہے وہ عمریں جا ہی نہیں رہی ہیں۔ مطلب ایک اوسط عمر کا جو اندازہ ہے ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو وہ رہ ہی 40 تک گئی ہے۔ میری فیملی میں بہت قریبی ڈیتھ جو ہے نا 40-45 میں ہوئی ہے، اور اتنی قریبی میں حیران ہوں اب مریض اس پر پتہ نہیں کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں یا ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ کبھی کوئی 40 یا 42 سال کا کوئی مریض آئے نا، لیڈی آئے یا کوئی جینٹس یا کوئی بھائی آئے ہمارا، تو وہ کہتے ہیں اب تو میرا آگے کا سفر شروع ہو گیا، 40 سال اب ہو گئی ہے تو اب معاملہ ایسا ہو گیا۔ اور میں کوئی حیران کن بات بتاؤں، میرے پاس ادھر ہی لاہور میں 94 سال کی ایک اماں جی آئیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ 94 ان کی ایج تھی اور وہ بالکل ایکٹیو، بہترین، اور وہ مجھے واقعہ بھولتا کیوں نہیں ہے۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ حکیم صاحب یہ میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، حالے میری عمر کیڑی ہے بھلا گھٹیاں چ درد ہون دی۔ یہ انہوں نے مجھے جملہ کہا، انہوں نے کہا ابھی میری عمر کون سی ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جائے، تو آپ مہربانی کریں اس کا کوئی علاج کر دیں۔ مطلب ان کے اندر جینے کی امنگ 94 میں بھی موجود ہے اور وہ اپنی عمر کو اس میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں دے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان کے اندر جو جینے کی امنگ ہے، جو اپنے روشن مستقبل کی ایک خواہش ہے، وہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب یہ روشن مستقبل کی خواہش اس کے دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی اختتام زندگی کو تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ہماری غیر معیاری خوراک کا بڑا اثر جو ہے وہ ہے۔ اس میں جو بدقسمتی سے ہمارا نوجوان مختلف قسم کی منشیات کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، مختلف قسم کے ڈرگز کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جتنے بھی جو ہیں وہ سافٹ کولڈ اور جتنے بھی انرجی ڈرنک ہیں وہ ایسے ہی زہر قاتل بن رہے ہیں جو ہماری عمروں کو بھی گھٹا رہے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں تو ہر چیز کے نقصان سے پہلے پھر دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر اٹیک کا جو ہے وہ عملہ آ جاتا ہے، تو اس سے پھر خدا نخواستہ جو ہے وہ نوجوانی میں اموات واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے مجھے یہ نہاری کا لگ رہا ہے۔ اس میں وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو ہم تڑکے کے لیے، خوشبو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانوں میں بھی ہمیں نہاری ہی یاد ہے، یا پائے یاد ہیں، یا نہاری یاد ہے، یا ہمیں کوئی بھی مسالے والی چیزیں جو ہے نا وہ اس حساب سے یاد ہے، کیونکہ حالانکہ یہ سب چیزیں بند ہیں کہ نہیں کھانی آپ نے، آئل زیادہ، نہاری، پائے، ان سے دور رہنا ہے، لیکن نسخہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نانی اماں نے کبھی نہاری بنائی، دادی اماں نے کبھی نہاری بنائی؟ ہاں بنائی، ہم نے کھائی بھی ہے۔ وہ
جس لحاظ سے انہوں نے بنائی، وہ چنے کی دال کو بوائل کیا، پھر اس کی افادیت کو جائزہ لیا، پھر بہت ساری چیزیں اس میں شامل کیں. تو نہاری میں کون سی چنے کی دال جاتی ہے؟ بنتی ہے نہاری کی بھی، گوشت اور جو ہے وہ چنے کی دال کو وہ مکس تو کر کے حلیم نہاری. بنتی ہے. وہ نہاری کا بھی ایک نسخہ ہے، وہ نہاری طبی طور پر ایک بنتی ہے جو اصل میں طبی نہاری رہنے تھے، اب کھانے والی نہاری یہ بس وہی دلیم ہوتی ہوتا ہے ایک جو نہاری. گوشت اور چنے کی دال سے بنتی ہے. ایک نہاری کا بھی کوشش انشاءاللہ ہوگی، آپ کو دکھائیں گے کہ وہ نہاری کیا ہم اس چیز کو ہے. دلیم ہی کہیں گے، ہم نہاری نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. دل کے امراض اور نوجوانی کے اندر دل کے جتنے بھی امراض جو ہیں وہ ہمارے لاحق ہو پیچھے رہے سے وہ بھائی ہیں ایک جی. اظہر بھائی کہہ رہے ہیں آپ بنا کے لائیں گے تو پھر ڈیسائیڈ ہوگا. اب آپ بالکل لائیں گے، بالکل انشاءاللہ. اس کے next اوپر time پہ نہاری ہم- لکھنا ہے نا، دلیم پہ نہاری لکھ دیں گے، آپ مان جائیں یہ اب کھا کر بتائیں گے ہم. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. دل کے امراض کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ دل کا جو مرض ہے کیا دل میں ہی پیدا ہوا یا کسی اور عضو کے خراب ہونے کی وجہ سے مائگریٹ ہوا. اوکے. مطلب پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے بھی دل میں مسائل آتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ ڈرنکر ہوتے ہیں، بہت زیادہ سموکر ہوتے ہیں، ان کے پھیپھڑوں میں جو ان کا عمل ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دل پر جانے چاہیے پھیپھڑوں کی طرف سے وہ نہیں جاتے ہیں، تو پھر دل کے بند ہونے کی صورت بن جاتی. یا مستقل معدے کے امراض جو ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے اب معدے کی بیماریوں کے لیے، ان کی وجہ سے دل پر کچھ اثرات ایسے آ رہے ہوتے ہیں. یا جگر کے کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں وہ دل پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اعضائے رئیسہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. تو ہمیں پہلا کام پتہ کیا کرنا چاہیے تاکہ نوجوانی میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک نہ ہوں. آج کے نوجوان کو اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری صحت کے جتنے بنیادی اصول سے ہم اسے ناواقف ہو گئے. اور بڑوں کو چاہیے کہ جب بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بٹھا کے ان کو جتنے سارے تندرستی کے اصول ہیں وہ ان کو سمجھائے جائیں، بتائے جائیں اور ان کو گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ کسی ڈپریشن میں بھی نہ آئیں، کسی سٹریس میں بھی نہ آئیں اور وہ اپنے کھلے دل سے اپنے سارے معاملات کو کر سکیں تو اس سے صحت بحال رہ سکتی ہے انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. اب ہم آتے ہیں نسخے کی جانب. جی یہ بڑا آسان سا ایک نسخہ ہے اور خوش ذائقہ نسخہ ہے. ان لوگوں کو جن کو گھبراہٹ رہتی ہے نوجوانی میں، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ پا رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار ایک چیز میرے ذہن میں اور آ گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی عمر 20، 21 سے 25 سال کے دوران ہے اور آپ کا یہ جو بایاں بازو ہے یہ شولڈر کے نیچے والے حصے پہ یہاں پہ درد شروع ہو جائے، یا آپ کے جبڑے میں درد ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کی ایک سائیڈ کی آنکھ جو ہے اس پر کوئی دباؤ آنا شروع ہو جائے، تو ایسی علامات کو کبھی بھی اگنور مت کریں. فوری طور پر معالج کو مل کے اپنا مکمل چیک اپ کروائیں اور اگر یہ اعضاء سن بھی ہو رہے ہیں تو اس کی متعلق توجہ دے کے اس کا علاج کروائیں تاکہ کسی خطرناک پوزیشن میں جانے سے پہلے اس کا حل ہو سکے. یہ چند چیزیں ہیں آسانی سے ملنے والی ہیں، پنساری کے پاس سے آسانی کے ساتھ یہ مل سکتی ہیں. یہ چھلکا آملہ ہے. آملہ ویسے قدیم اطباء نے اتنی ساری افادیت اس کی دل کے امراض میں، معدے کے امراض میں، دماغی امراض میں لکھی ہوئی ہے. یہ آملے کا چھلکا ابھی آنے والا ہے تازہ آملہ مارکیٹ میں، کوشش کریں تازہ لے لیں اور اس کو سکھا لیں. یہ چھلکا آملہ آپ نے لے لینا ہے 50 گرام. اور یہ الائچی خرد اس کو کہتے ہیں، چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں. یہ چھلکے اور دانے سمیت ہی یہ لینی ہے اپنے 20 گرام. اور یہ گل سرخ ان کو کہتے ہیں، یہ گلاب کے پھول بھی عام سمجھنے میں آ جاتے ہیں. گل سرخ لے لینے ہیں 50 گرام. اور سونف یہ لینی ہے 50 گرام. اور اس کے ساتھ یہ ہے ایک گاؤ زبان. اس کا نام گاؤ زبان ہے. طب میں اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو حیت ہوتی ہے وہ گائے کی زبان کی مشابہت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام گاؤ زبان کہا جاتا ہے. یہ دل کے امراض کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہے اور یہ نزلہ زکام پر بھی فائدہ دیتی ہے لیکن کسی اور طریقے کے ساتھ. فی الوقت یہ کمبینیشن ہے 50 گرام گاؤ زبان، 50 گرام آپ نے لینی ہے سونف، اور 50 گرام آپ نے لینے ہیں گل سرخ گلاب کے پھول، اور 20 گرام اس میں لینی ہے چھوٹی الائچی، اور 50 گرام آپ نے لینا ہے آملہ، آملے کا چھلکا. ان کو باریک پیس کے ان کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کے برابر وزن اس میں کوزہ مصری ڈال لیں. اگر شوگر پیشنٹ ہیں تو کوزہ مصری کی ضرورت نہیں ہے. یہ صبح خالی پیٹ آدھا چمچ آپ نے سونف کے عرق کے ساتھ، عرق بادیان کے نام سے بازار سے مل جاتا ہے، یہ آپ کھانا شروع کر دیں.
اور رات کو سوتے وقت بھی آدھا چمچ اس کا ارگ سونف کے ساتھ استعمال شروع کر دیں. انشاءاللہ جو گھبراہٹ ہے، جو دباؤ ہے، جو خوف ہے، جو وحشت ہے، یا جو ڈپریشن آپ کے دماغ پر آ رہا ہے، اس کے چند دنوں کے استعمال کے ساتھ آپ کا دل مضبوط بھی ہو جائے گا اور دماغی طور پر بھی آپ ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ نسخہ ہے جس سے آپ نے ساری چیزیں بتائیں، اس سے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی اللہ کے فضل تو سے. جو ظاہری طور پر ہمارے ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، جب تک وہ صحیح طرح سے کنٹرول نہیں ہوگی تو دوائیاں بھی نہیں کام کرتی اور نسخے بھی نہیں کام کرتے. اس کا میں نے پہلے حل بتایا کہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، خبردار جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے. صحیح ہے. میرا نہیں خیال آپ نے کبھی اللہ سے باتیں کی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. ایسے کیسے پوسیبل ہے؟ میرا نہیں خیال. اتنے وثوق کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. اللہ سے کبھی باتیں کرنے کا موقع ملا تو آپ یقیناً خوش قسمت ترین اس دنیا کے انسان ہیں. اور میں ناظرین کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے باتیں کرنے کا وقت نکالیں. اس وقت اللہ سے باتیں کریں جب آپ دنیا دار کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں. جتنے مسائل آپ دنیا کو بتا کے تھک چکے ہیں، ایک بار بالکل خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا اللہ تو ہی میرا حل کر سکتا ہے، تو پھر دیکھیے گا یہ ٹینشنیں کیسے ختم ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کا ذکر ہی کریں گے تو دلوں کو اطمینان ملے گا. یہ ساری چیزیں پھر ساتھ سپورٹ کرتی ہیں، یہ پھر ساتھ جو ہے وہ طاقت فراہم کرتی ہیں، اس سے پھر دل مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ. صحیح ہو گیا. سیکنڈ نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمومی طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوجوانی کے عالم میں ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں تو اعضاء سن ہو جاتے ہیں، یا تھوڑی سی کوئی بات بڑا عہدے والا کر دے تو ایک دم کے لیے گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ان کے لیے ہے صرف یہ زیرہ سفید. اوکے. یہ زیرہ سفید لینا ہے 2 چٹکی، اور اس میں 5 ڈالنی ہے صرف چھوٹی الائچی. صحیح ہے. 2 چٹکی زیرہ سفید اور 5 چھوٹی الائچی. 1.5 کپ پانی میں اس کو ابالنا ہے. 1 کپ رہ جائے تو یہ قہوہ آپ نے ایک بار صبح پی لینا ہے اور ایک بار دوپہر کے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ کے بعد. یہ اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس بھی بحال ہو جائے گا، اور جو آپ کو ہر وقت احساس کمتری کا شکار بننا شروع ہو گئے ہیں آپ، اس کے ساتھ وہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کس ایج کے افراد جو ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی نقصان یا ایسے کوئی احتیاط وغیرہ ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، اگر ان کو خدا نہ خواستہ کوئی دل میں عارضہ لاحق ہوتا ہے، کوئی دل کا سوراخ ہوتا ہے یا کوئی دل کے پٹھوں میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ معالج کے مشورے کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کریں. اس سے بڑی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ان کی مناسب مقدار استعمال کروائی جا سکتی ہے. صحیح ہو گیا. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ دل کو اطباء نے بھی بہت حد تک بیان کیا ہے، صوفیاء نے بھی بہت حد تک بیان کیا ہے، اور ہمارا مذہب بھی دل پر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے جسم میں ایک عضو ہے، اگر وہ سیاہی میں آ جاتا ہے تو پھر پورے وجود کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. تو وہ عضو جو ہے وہ دل ہے. تو ہمیں دل کا خیال اپنی معاشرتی معاملات میں بھی رکھنا چاہیے اور اپنے طبی نقطہ نظر سے بھی رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری صحت بھی بحال رہ سکے اور ہمارا معاشرہ بھی خوشحال رہ سکے. بالکل اس طرح سے ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، صرف اپنے دل کا خیال نہ رکھیں، دوسروں کے دل کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پہ بھی خدا بستا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں اور باتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی خوشنودی اور اپنی خواہش کے لیے دوسروں کو پریشان کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی بالکل نہ کیا جائے. جتنا ہو سکے سب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.